حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اس واقعہ کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب آقا کا وصال ہو گیا. 3 دن بعد ایک شخص قبر رسول پر حاضر ہوا. اب وسیلہ گناہوں سے بخشش کا کس طرح امتی بناتا ہے میرے محبوب دو عالم کی قبر کو. علی المرتضیٰ فرماتے ہیں وہ دیہاتی تھا, گاؤں میں رہنے والا تھا. وہ آیا سرکار کے دربار میں تھا کہ میں نبی پاک سے دعا کرواؤں گا, میں نے ایک گناہ کیا ہے, میرا بخشش ہو جائے. لیکن جو ہی وہ پہنچا اسے خبر ملی کہ نبی پاک تو 3 دن سے دنیا سے وصال کر گئے. اب حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اس نے ہمیں چھوڑ دیا. وہ روتا روتا قبر رسول پر جا گرا. میرے محبوب آقا کی قبر کی مٹی اپنے سر میں ڈالنے لگ گیا. عرض کرتا ہے پیارے آقا, اے مصیبتوں کے ٹالنے والے نبی, اے مشکلات کے حل کرنے والے نبی. قرآن میں ایک آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ کہ جب بھی تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو نبی کے دربار میں آ جاؤ, وہاں سے استغفار کرو اللہ کے دربار میں, اور نبی بھی تمہارے لیے استغفار کرے گا. اے پیارے آقا میں جانتا ہوں آپ دنیا سے صرف پردہ آپ نے کیا ہے, آپ زندہ ہیں, میری گناہوں کی بخشش کا آپ وسیلہ ہیں. اے پیارے آقا اللہ کے دربار میں میری سفارش کریں. اب صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہیں, عجیب سوال تھا. واقعہ پہلا ہے قبر انور پر اس طرح کا واقعہ صحابہ نے پہلی مرتبہ دیکھا. اب صحابہ دیکھ رہے ہیں منظر کو, ہوتا کیا ہے. صحابہ کہتے ہیں جو ہی وہ آہوزاری کر کے ہٹا, جو ہی وہ پیچھے ہٹا, فنودی من القبر انہو قد غفر لکا, قبر انور سے آواز آئی, محمد مصطفیٰ کی قبر سے آواز آئی, فنودی بالقبر, قبر سے آواز آئی, قد غفر لک, اے سوال کرنے والے تجھے رب نے محمد کے صدقے بخش دیا ہے. محمد مصطفیٰ کی قبر کے صدقے قد غفر لک. آج بھی کوئی گناہوں سے لت پت ہو کے در رسول پہ جائے, میرے محبوب آقا کے دربار میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے سوال کرے. قرآن کی یہ آیت آج بھی ثابت ہے, منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیر رات نہ پوچھو, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. فرمایا فنودی من القبر قد غفر لک, قبر سے آواز آئی اے میرے دربار پہ آ کر گناہوں کی بخشش مانگنے والے, قد غفر لک, تحقیق تیری بخشش کر دی گئی ہے, کر دی گئی ہے. غفرہ کا مجہول کا صیغہ بولا. علماء نے اس پر بھی بحث کی ہے کہ سرکار فرما سکتے تھے تیری ابھی بخشش ہوئی ہے, فرمایا تیری بخشش کر دی گئی ہے. علماء فرماتے ہیں جو ہی وہ گھر سے چلا تھا نبی کے دربار میں گناہ بخشوانے کے لیے, فرمایا جو ہی اس نے یہ ارادہ کیا تھا وہیں سے اس کی بخشش ہو گئی تھی. یہاں تو وہ مہر لگوانے سرکار کے دربار میں آیا. تو یہ ہے وسیلہ, نبی پاک کی قبر انور کا وسیلہ دو تو سرکار سنتے ہیں. میرے محبوب دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور آج بھی نور کی خیرات دے رہی ہے. یزید نے جب مدینہ پر چڑھائی کی تھی 3 دن مسجد نبوی میں اذانیں بند, 3 دن نمازوں کا سلسلہ بند, جماعت بند. اب ایک صحابی حضرت سعید بن مسیب نامی وہ محبوب کریم کی قبر انور کے ساتھ
ایک دیوانہ بن کے سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے. کسی نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ سعید دیوانہ ہے، ایک پاگل پن کے طور پر یہ پاگل بن گیا ہے، اسے اب خیال ہی نہیں کہ یہ قبر رسول پر لیٹا ہوا ہے. حضرت سعید دل ہی دل میں مسکرا رہے تھے. آپ فرماتے ہیں جوں ہی اذان کا وقت ہوا، آپ فرماتے ہیں میں نے قبر رسول سے اذان کی آواز خود اپنے کانوں سے سنی. فرماتے ہیں جو ہی نماز کا وقت ہوا، آپ فرماتے ہیں قد قامت الصلاۃ، تکبیر کے ساتھ اور اقامت کے ساتھ میں نے سنا کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے. میں بھاگ کے گیا، وضو کیا، آیا، اسی جماعت کی نیت سے میں نے قبر رسول کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کی. میں سن رہا تھا قبر انور سے جماعت کی آواز آ رہی ہے، سعید بن مسیب اسی آواز پر نماز پڑھ رہے ہیں. یہاں کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا اے صحابی تو قبر رسول سے وسیلہ لے کر اللہ کی عبادت کیوں کر رہا ہے؟ اے صحابی نبی کا درباری ہے، سرکار کے دربار سے علم حاصل کیا ہے، وہ تو قبر رسول کے وسیلہ سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اب غور کیجئے، یہ ہے قبر رسول کا حوالہ کہ بعد موت بھی نبی پاک امداد فرماتے ہیں.